بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ریاض صاحب نے گھر کے دروازے سے موٹر سائیکل نکالی اور پریشانی کے عالم میں دکان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ریاض صاحب بہت نازک مزاج اور نیک انسان تھے۔ زندگی کے کئی سال بڑی ایمانداری کے ساتھ ایک پرائمری اسکول میں اپنے فرائض انجام دیے۔ اس کے بعد ریٹائر ہو گئے۔ پینشن سے گزارا ہو رہا تھا۔ بڑا بیٹا تعلیم سے فارغ ہو کر نوکریاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر جب تھک گیا تو ریاض صاحب نے اس کو ایک کریانہ کی دکان بنا کر دی۔ کچھ عرصہ تو دکان بڑے اچھے طریقے سے چلی، مگر بعد میں آہستہ آہستہ دکان کی سیل میں کمی آنے لگی۔ ریاض صاحب حیران تھے اور پریشان بھی تھے کہ آخر ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اور اب تو 2 مہینوں سے یہ عالم تھا کہ پینشن کے پیسوں سے دکان کا کرایہ ادا ہو رہا تھا۔ ان کے بیٹے نے ایک بات محسوس کی کہ صبح جب وہ دکان پر آتا تھا تو دکان کے آگے ہلدی بکھری ہوئی پڑی ہوتی۔ ریاض صاحب نے اپنے بچپن کے ایک دوست منور صاحب سے اس بات کا ذکر کیا۔ منور صاحب عملیات جانتے تھے۔ ان سے مسئلہ بیان کیا گیا تو اس نے بتایا کہ یہ ساتھ والے دکاندار شرارت کرتے ہیں، کہیں سے کوئی عمل کرواتے ہیں کہ گاہک تمہاری دکان پر آئے ہی نہیں، اور آئے روز ہلدی پڑھوا کر تمہاری دکان کھلنے سے پہلے ہی دکان کے آگے پھینک دیتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر یہ ٹونا بازی کی جاتی ہے تاکہ دکان پر کوئی گاہک نہ آ سکے، اور گاہک نہ آنے کی وجہ سے تمہاری دکان بند ہو جائے اور تم گھر بیٹھ جاؤ۔ منور صاحب نے بتایا کہ اس طرح کی ٹونے بازیاں سفلی علم ہوتے ہیں اور روز کی بنیاد پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب روز تو اس کا توڑ ممکن نہیں، اور اس طرح کی ٹونے بازی کا بہت مجرب حل یہ ہے کہ دکان کے اندر کسی اللہ کے پیارے انسان کی قمیض ٹانگ دی جائے۔ یہ عمل کرنے سے ٹونا اثر نہیں کر سکے گا۔ ریاض صاحب نے یہ بات سن کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن وہ اپنے محلے کے حاجی صاحب جو ہر سال حج پر جایا کرتے تھے اس کو سارا مسئلہ بتایا اور ان کی قمیض لے کر دکان پر ٹانگ لی۔ عصر کے وقت بیٹے کا فون آیا کہ ابا جان، دکان کے حالات پھر بھی وہی ہیں، ابھی بھی کوئی گاہک نہیں آ رہا۔ ریاض صاحب نے مجبور ہو کر 2-3 دن بعد وہ قمیض اتار کر اپنے پیر سائیں کے خلیفہ جو کہ پیر صاحب کے بڑے قریبی مانے جاتے تھے ان کی قمیض ٹانگ دی، مگر نتیجہ پھر بھی چوں کا توں۔ ابھی بھی کوئی گاہک دکان پر نہیں آ رہا تھا۔ بہت سوچ سمجھ کر ریاض صاحب نے اپنے مرشد صاحب سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ پورے دن کا سفر کر کے مرشد کے آستانے پر پہنچے، رات وہاں رہے۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد مرشد صاحب کو سارا واقعہ بیان کر دیا اور بھاری ہدیہ ادا کر کے مرشد صاحب کی متبرک قمیض لے کر دکان پر پہنچے اور خلیفہ صاحب کی قمیض اتار کر مرشد صاحب کی قمیض ٹانگ دی۔ اگلا سارا دن بیٹے کی کوئی کال نہ آئی۔ شام کو بیٹا جب گھر پہنچا تو بڑی بے قراری سے ریاض صاحب نے حال پوچھا۔ بیٹے نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ ابھی بھی وہی حالات ہیں۔ ریاض صاحب نے کہا کہ ابھی پہلا دن ہے، کچھ دن مزید دیکھ لو، قمیض کا اثر شروع ہو جائے گا۔ مرشد کی قمیض لگائے 15 دن گزر چکے تھے۔ شام کو بیٹا گھر آیا تو شاپر ریاض صاحب کو تھماتے ہوئے کہا، اس میں آپ کے پیر سائیں کی قمیض ہے۔ پہلے پہل تو کوئی بھولا بھٹکا گاہک دکان پر آ ہی جاتا تھا، مگر جب سے یہ قمیض لگائی ہے اب تو دکان پر کوئی گاہک آتا ہی نہیں، دور دور سے کوئی دکھائی ہی نہیں دیتا۔ ریاض صاحب نے اداس لہجے میں بیٹے سے کہا کہ کل حساب کتاب مکمل کرو اور دکان کو تالا لگا دو۔ رزق اللہ پاک کے ہی اختیار میں ہے، اللہ کریم کرم کریں گے انشاءاللہ۔ آج دوپہر کو ریاض صاحب کو بیٹے کا فون آیا کہ ابو جتنا جلدی ہو سکے دکان پر پہنچ جائیں۔ ریاض صاحب بہت پریشان ہوئے۔ اب ریاض صاحب بے حد پریشانی کے عالم میں موٹر سائیکل پر سوار ہوئے اور دکان کی طرف رواں دواں ہوئے۔ جیسے جیسے دکان کا راستہ کم ہو رہا تھا ریاض صاحب کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔
دور سے ہی ان کی نظر دکان پر پڑی۔ دکان پر 10-15 لوگ جمع تھے۔ لوگوں کا رش دیکھ کر کلیجہ دھک دھک کرنے لگا کہ اللہ خیر کرے، یہ لوگوں کا رش کیوں ہے؟ موٹر سائیکل دکان کے سامنے روک کر جیسے تیسے کھڑی کی اور دھڑکے دل کے ساتھ دکان میں داخل ہوئے تو بیٹے پر نظر پڑتے ہی گھبرائی ہوئی آواز میں بولے، بیٹا خیریت تو ہے نا؟ اتنی جلدی میں فون کیوں کیا اور یہ اتنا رش کیوں ہے؟ بیٹا جو بہت خوشی کے عالم میں سامان تول رہا تھا بولا، ابو سب خیریت ہے، باتیں بعد میں کریں گے، آپ کیچ سنبھالیں، رش بہت زیادہ ہے۔ رش بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے مشکل ہو رہی ہے۔ اور ریاض صاحب نے حیرانی سے دکان پر لگے گاہکوں کے رش کو دیکھتے ہوئے کیش باکس پر بیٹھ گئے۔ ایک گاہک آتا تو 2 مزید آ جاتے، 2 جاتے تو 6 آ جاتے۔ ریاض صاحب بہت حیران تھے۔ بیٹے نے ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے ان کے پاس آ کر ان کے کان میں کہا کہ ابا جان، ایک بہت ہی نیک انسان جو میرے مرشد ہیں، ان کی قمیض مل گئی تھی، اسی کی برکت کی وجہ سے یہ رش ہے۔ ریاض صاحب نے جلدی سے کہا کہ بیٹا مجھے بھی بتاؤ وہ کون ہے اللہ کے پیارے، مجھے بھی اللہ کے اس نیک بندے کی قمیض دکھاؤ۔ ان کا بیٹا اپنی جگہ سے اٹھا اور پچھلی دیوار سے ایک قمیض لے کر ریاض صاحب کے پاس آیا۔ ریاض صاحب نے قمیض کو دیکھا اور پھر حیرانی سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، جو آنکھوں میں عقیدت اور محبت لیے ریاض صاحب کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ جی ہاں ابا جان، آج صبح گھر سے آتے ہوئے میں آپ کی قمیض اٹھا کر لایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ ریاض صاحب کے گلے لگ گیا اور بس یہی کہے جا رہا تھا کہ ابا جان آپ ہی میرے مرشد ہیں، بس آپ ہی میرے مرشد ہیں۔ رازق بس اللہ پاک کی ذات ہی ہے اور ماں باپ سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے والدین کی خدمت کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیتے ہیں، اور بدبخت ہے وہ اولاد جن کے ماں باپ حیات ہیں مگر وہ پھر بھی ان کا ادب اور خدمت سے محروم ہیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی انہی لوگوں کا مقدر بن جاتی ہے جو اپنے والدین کو راضی رکھتے ہیں، کیونکہ والدین کی رضا میں ہی خدا کی رضا ہے، اور والدین کو ناراض کر کے نہ کوئی دنیا میں چین سے رہ سکتا ہے اور آخرت میں بھی خدا کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے اور ان کی نافرمانی سے بچائے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آمین۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔